بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی گناہوں کی کثرت اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے، اور کلام پاک کی تلاوت اور موت کی یاد اس زنگ کو ختم کرنے کا کام دیتا ہے۔ دل کی مثال ایک آئینہ کی سی ہے، جس قدر وہ دھندلا ہوگا معرفت کا انعکاس اس میں کم ہوگا، اور جس قدر صاف اور شفاف ہوگا اسی قدر اس میں معرفت کا انعکاس واضح ہوگا۔ اس لیے آدمی جس قدر بھی شہوانی یا شیطانیت میں مبتلا ہوگا اسی قدر معرفت سے دور ہوگا۔ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب میں پڑ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس قلب میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی بلکہ شر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ ہے، بے شک ان کے قلوب پر زنگ جما دیا ان کی بدعمالیوں نے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو واعظ چھوڑتا ہوں، ایک بولنے والا، دوسرا خاموش۔ بولنے والا قرآن شریف ہے اور خاموش موت کی یاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سر آنکھوں پر۔ مگر واعظ تو اس کے لیے ہو جو نصیحت قبول کرے، نصیحت کی ضرورت سمجھے۔ جہاں سرے سے دین ہی بیکار ہو، ترقی کی راہ میں مانع ہو، وہاں نصیحت کی ضرورت کسی اور نصیحت کرے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن شریف کو اللہ کا فرمان سمجھتے تھے، رات بھر اس میں غور کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے، اور تم لوگ اس کے حروف اور زیر و زبر تو بہت درست کرتے ہو، مگر اس کو فرمان شاہی نہیں سمجھتے، اس میں غور و تدبر نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کرتا ہے۔ میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے، یعنی لوگ اپنے آباء و اجداد سے، خاندان سے اور اسی طرح بہت سی چیزوں سے اپنی شرافت و بڑائی ظاہر کیا کرتے ہیں۔ میری امت کے لیے ذریعہ افتخار کلام اللہ شریف ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کے یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے، غرض اس کی ہر چیز قابل افتخار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں تو کل زائل ہونے والے ہیں، لیکن کلام پاک کا شرف و کمال دائمی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ قرآن شریف کے چھوٹے چھوٹے اوصاف بھی ایسے ہیں کہ افتخار کے لیے ان کا ہر ایک کا کافی ہے۔ اس میں وہ سب اوصاف کامل طور پر پائے جاتے ہیں، مثلا اس کی حسن تعلیف، حسن سیاق، الفاظ کا تناسب، کلام کا ارتباط، گزشتہ اور آئندہ واقعات، لوگوں کے متعلق ایسے تان کہ اگر وہ اس کی تکذیب بھی کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں،
جیسے کہ یہود کا محبت کے موت کی تمنا کے باوجود نہ کر سکنا، سننے والے کا اس سے متاثر ہونا، پڑھنے والے کا کبھی نہ اکتانا، حالانکہ ہر کلام خواہ وہ کتنا ہی دل کو پیارا معلوم ہوتا ہو، مجلو بنا دینے والا محبوب کا خط ہی کیوں نہ ہو، دن میں 10 دفعہ پڑھنے سے دل نہ اکتائے تو 20 دفعہ سے تو اکتا ہی جائے گا، 20 نہ صحیح 40 سے تو اکتائے گا، بہرحال اکتائے گا آخر۔ مگر کلام پاک کا رکوع یاد کیجئے، 200 مرتبہ پڑھیے، 400 مرتبہ پڑھیے، عمر بھر پڑھتے رہیے، کبھی نہ اکتائے گا۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ خود عارضی ہوگا اور جلد زائل ہو جانے والا ہوگا، جتنی کثرت کریں گے اتنی ہی لذت میں اضافہ ہوگا۔ یہ امور ایسے ہیں کہ اگر کسی کے کلام میں ان میں سے ایک بھی پایا جائے، خواہ وہ پورے طور سے نہ ہو، تو اس پر کتنا افتخار کیا جاتا ہے، پھر جبکہ کسی کلام میں یہ سب کے سب امور ہوں تو اس سے کتنا افتخار ہوگا۔ اس کے بعد ایک لمحہ اپنی حالت پر بھی غور کرنا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے حافظ قرآن ہونے پر فخر ہے، یا ہماری نگاہ میں کسی کا حافظ قرآن ہونا باعث شرف ہے؟ ہماری شرافت، ہمارا افتخار اونچی اونچی ڈگریوں سے، بڑے بڑے القاب سے، دینوی جاہ و جلال اور مرنے کے بعد چھوٹ جانے والے مال و متاع سے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، تقویٰ کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں، تو حضور نے فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرو کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ تقویٰ حقیقتاً تمام امور کی جڑ ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس سے پھر کوئی بھی مصیبت نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگی پیش آتی ہے۔ جو شخص تقویٰ حاصل کرے تو حق تعالی شانہ اس کے لیے ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس طرح اس کو روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت باسط رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کیا کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔